मावा, उठ जाओ आप। कब तक सोती रहोगी? मैं बता रही हूँ, अब भी नहीं जागोगी तो तुम्हें जगाने के लिए छठा चक्कर नहीं लगाऊंगी इस कमरे का। समीना ने झुंझुलाते हुए कहा था। इनका ख्याल था ये धमकी कारगर साबित होगी, मगर मावा के कंबल ओढ़े वजूद में जरा भर भी हरकत ना होते देखकर इनका गुस्सा और झुंझुलाहट और भी बढ़ गई। मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इन्होंने कंबल घसीटा। तब मावा ने तकिए से सर उठाकर नींद से बोझल आंखों की झुर्री से इन्हें देखा। मुझे सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, मगर आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी सोना चाहती हूँ? उसने बोझल आवाज में एहतजाज किया था। तुम कब सोना नहीं चाहती? 12 घंटों की नींद लेकर भी उठोगी तो तुम्हारे हवास पर नींद ही सवार होगी, समीना ने कहा। अच्छा प्लीज ना, 15 मिनट और। उसने जल्दी से आंखें बंद की। गजब खुदा का, लोग सुबह सवेरे उठकर खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। एक हमारी महारानी है जो आंख खुलते ही 15 मिनट और की तस्वीर पढ़ना शुरू कर देती हैं। चलें, अब एक रोज फजर ना पढ़ने पर कुफर का फतवा लगा दें। वो आंखें बंद किए बोली थी। फतवा नहीं लगाऊंगी, मैं तो दुआ करती हूँ कोई जादू की छड़ी मिल जाए मुझे, कम से कम तुम्हारी इस नशेई जैसी नींद से तो पीछा छुड़वाऊं। किस कदर जालिम माँ हैं आप। लोग अपने बच्चों को पुरसुकून नींद सोता देखकर खुश होते हैं कि थक कर हमारे बच्चे पुरसुकून मीठी नींद सो रहे हैं, और एक आप हैं, मेरी घड़ी भर की नींद आपको सदियों के बराबर लगती है। बंद आंखों के साथ इसकी जबान फरफर चल रही थी। हाँ हाँ, अब कह दो, माँ जालिम है, संग दिल है, खौफनाक है। एक्सक्यूज मी मम्मी, मैंने सिर्फ जालिम कहा था, बाकी खसूसियात आप खुद बयान कर रही हैं। बको मत, वो माएँ कोई और होंगी जिन्हें औलाद का पशुओं की तरह सोते रहना अच्छा लगता होगा। मैं उन माओ जैसी नाआकबत अंदेश नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अक्लो शऊर है मेरे पास। अल्लाह, मावा ने दाई हाथ बेचारगी से सर पर रखा। इतनी मुश्किल उर्दू, मैंने कितनी बार कहा है आपसे, ऐसी उर्दू ना बोला करें मेरे साथ, सर पर से गुजर जाती है। हाँ भाई, तुम इंग्लिश माँ बाप की बेटी हो, दादा पर दादा भी इंग्लिश स्पीकिंग ही थे, तुम्हें कहाँ उर्दू समझ में आएगी, समीना ने जलकर कहा। मावा जोर से हंस दी। आपको अपनी तारीफें करने का कितना शौक है मम्मी। दादा परदादा और अब्बा का तो पता नहीं, लेकिन खुद आप किसी एंगल से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं लगती। तारीफ उसकी की जाती है जिसमें कोई खसूसियत हो, और मुझ में इतनी खसूसियात हैं कि तारीफ सुनना मेरा हक बनता है। तुम्हें तो खैर कभी मेरी तारीफ करने की तौफीक नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो तुम्हें पता चलता कि वो मेरी कितनी। जी जी मुझे पता है, मावा ने सरहद से कहा कि बाबा आपकी बहुत तारीफें किया करते थे। जिस तरह सिगरेट नोशी की कसरत गुर्दों या फेफड़ों पर हमला करती है, मुझे यकीन है दरोगा गोई की कसरत ने इनके दिल पर हमला किया होगा और वो इस दुनिया से कूच कर गए होंगे। समीना की पेशानी पर बल पड़ गए। जबान किस कदर चलने लगी है तुम्हारी? ये सब फैज का किया धरा है, उसी ने सर चढ़ा रखा है तुम्हें। लेकिन याद रखो, यहाँ फैज नहीं है जो तुम्हारी ढाल बने। जानती हूँ मामा, फैज मामा यहाँ नहीं है और मैं एक जल्लाद के साथ रहने आई हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा। मेरी इस जल्लाद से दरख्वास्त है, मुझे बस 15 मिनट और सो लेने दें। हरगिज नहीं, बस निकलो कंबल से। प्लीज मम्मी, वो बच्चों की तरह मचली। हद हो गई मावा, जिद और हरदर्मी की, अब मार खाओगी मुझसे। तो कौन सी नई बात होगी? आप अपना ये हुनर बचपन से ही मुझ पर आजमाती आ रही हैं। जितनी देर से बहस कर रही हो इतनी देर में कज़ा ही सही नमाज भी पढ़ चुकी होती। जब कज़ा ही पढ़नी है तो किसी भी वक्त पढ़ लूंगी। मावा, बहुत हुआ, अब उठ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हें बिस्तर में देर तक देख कर मुझे वहशत होती है। उफ़्फ़ो, मावा झुंझला कर बोली। मैं समझ गई, यकीनन आप अब्बा को भी सोने पर बार बार टोकती होंगी। इसी गम से बेचारे मुस्तकिल सो गए ताकि आप दोबारा इन्हें जगा ही ना सकें। कहने के बाद एहसास हुआ किस कदर गलत बात मुंह से निकल चुकी है, तो जबान दांतों तले दबा ली और पट से आंखें खोलकर देखा। समीना के चेहरे पर तारीख सा साया साफ दिखाई दे रहा था। आई एम सॉरी मम्मी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो उठकर बैठते हुए जल्दी से शर्मसार लहजे में बोली। समीना के आगे बढ़कर खिड़की पर पड़े भारी पर्दे हटा दिए। एक जमाके से नूरखीज सूरज की तेज रोशनी कमरे में दाखिल होकर सारे में बिखर गई। मम्मी प्लीज बात तो सुने, मावा ने कहा। समीना उसे खामोशी से बाहर निकल गई। मावा ने झुंझलाकर कंबल पर हाथ मारा, फिर गिरने के से अंदाज में चित लेट गई। इसके साथ दिक्कत ये थी कि एक बार आंख खुलने के बाद वो दोबारा सो नहीं पाती थी।
اور اس وقت تو غالباً 10 یا 11 گھنٹوں کی بھرپور نیند لینے کے بعد بیدار ہوئی تھی، سو دوبارہ سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس پر ممی کی دل آزاری کا خیال اس قدر شدید تھا کہ بس۔ اصل بات یہ تھی کہ ان دونوں میں ماں بیٹی سے زیادہ بہنوں جیسی بے تکلفی تھی، کسی نہ کسی معاملے پر نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ بہت بچپن میں ہی اسے ممی کی زندگی میں موجود خلا کا احساس ہو گیا تھا۔ ابا کی کمی پوری کرنا تو خیر اس کے لیے ممکن نہ تھا، لیکن ان کی تنہائی دور کرنے کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ ممی سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرنے لگی۔ عام سی بات پر بھی ان کی رائے لیتی، مشورے مانگتی، انہیں بولنے پر اکساتی۔ بچپن کی شعوری کوششیں اب عادت بن چکی تھیں۔ ممی کی خاموشی کا حصار چٹک چکا تھا، لیکن عادت پختہ ہو چکی تھی۔ اسکول اور اس کے بعد کالج سے واپس آ کر وہ ہر اہم اور غیر اہم بات بھی انہیں بتاتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں بھی تھیں، سہیلیاں بھی۔ اسی نوک جھوک کے درمیان وہ جھگڑ بھی لیتی تھیں، پھر مان بھی جاتی تھیں۔ لیکن اس سارے معاملے کے دوران وہ ادب و احترام کو کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیتی تھی، اور ممی کی دل آزاری کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کجا کہ ان کی خفگی مول لینا۔ لیکن اس وقت ایک بہت ہی غیر مناسب بات نہایت ہی بھونے انداز میں اس کے لبوں سے نکل کر ممی کے دل کو زخم لگا چکی تھی، جس کا اسے بے حد پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ممی سے ایکسکیوز کر لیتی ہوں، اس نے پرسوچ انداز میں کھڑکی کی جانب دیکھا۔ مشرق کے رخ پر بنی ہوئی کھڑکی کے شیشے سے سنہری کرنیں اور آخر اکتوبر کا تپش سے آری سورج آسمان پر ابھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ گویا ممی کبھی مجھے جگانا بھول بھی گئیں تو یہ سورج میری نیند برباد کرتا رہے گا۔ اس نے منہ بنا کر سوچا، پھر کمبل ہٹا کر اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد باہر آئی، موبائل اٹھا کر ٹائم چیک کیا، پھر شال لپیٹ کر باہر آ گئی۔ کمبل میں سے نکلنے کے بنا پر ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، وگرنہ یہ درجہ حرارت نارمل تھا۔ سمینا صوفے پر بیٹھی موبائل کان سے لگائے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ سوری ممی، آواز دبا کر بولی۔ سمینا چونکہ موبائل کان سے لگائے ہوئی تھی، اس لیے زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے نرمی سے اسے ہٹانا چاہا، وہ اور ان کی گود میں گھس گئی۔ جب تک معاف نہیں کریں گی اسی طرح لٹی رہوں گی اور بات بھی نہیں کرنے دوں گی، اس نے ضدی بچے کی طرح مچل کر دھمکایا۔ سمینا جھنجھلا کر بولی، جی ہاں، ہو گئی تمہاری لاڈلی کی صبح۔ لو، میری کیا مجال ہے کہ کچھ کہوں؟ تم ہی نے اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ آپا یہ نہ کہیں، یوں نہ ڈانٹیں، یہ اسی بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ یہ منمانی کرنے لگی ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں، تم سب مجبور نہ کرتے تو میں کبھی پاکستان آنے کی اجازت نہ دیتی۔ اندازہ ہو گیا تھا دوسری طرف فیض ماما ہے۔ ماما منہ موبائل کے قریب لا کر بولی، پلیز ماما اپنی بہن سے میری سفارش کر دیں، صبح صبح مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور اس وقت غصے میں بالکل کالی ماتا لگ رہی ہیں۔ سمینا نے جھنجھلا کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میرے کان کا پردہ کیوں پھاڑ رہی ہو؟ لو، خود بات کر لو۔ انہوں نے موبائل سے پکڑایا اور خود اٹھنے لگی، لیکن گود میں تو ماوا سر رکھے لیٹی تھی، اٹھنے ہی نہیں دیا۔ السلام علیکم مامو جان، وہ چہکی۔ وعلیکم السلام مامو کی جان۔ بیٹے، تمہیں تمہاری ماں آج کالی ماتا لگ رہی ہے؟ مجھے تو بچپن سے لگتی ہے۔ لڑائی کرتے ہوئے تو اس کے 4 ہاتھ اور ایک لمبی سی سرخ زبان بھی نکل آتی تھی۔ فیضان ماما کا بھی الگ ہی مزاج تھا اور مامو بھانجی میں خوب بنتی تھی۔ توبہ ہے ماما، آپ میری ممی کی کتنی خوفناک تصویر بنا رہے ہیں، حالانکہ میری ممی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہیں۔ پھر موبائل کان سے لگائے لگائے سمینا سے مخاطب ہوئی، دیکھیں ممی، میں آپ کی کتنی تعریف کر رہی ہوں، اب تو اپنا منہ ٹھیک کر لیں۔ اور یہ آپ کے بھائی صاحب کس قدر غلط تصویر بنا رہے ہیں آپ کی۔ تمہاری ماں تم سے بالکل صحیح عاجز ہے ماوا، کس قدر فسادی لڑکی ہو تم۔ فیضی ماما کی بات سن کر اس نے کہکے لگایا۔ ممی اسے دھکیل کر بیڈ روم میں چلی گئیں، لبوں پر مسکراہٹ تھی، گویا خفگی ختم، سفارتی تعلقات بحال۔ ماوا کے دل کی گہرائیوں میں سکون و اطمینان سرایت کر گیا۔ ممی کہتی ہیں میں بالکل آپ پر ہوں۔ سر کے نیچے کشن سیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنا مورچہ سنبھالا۔ آپا نے تو مبارکہ آرائی کی حد کر دی، کہاں مجھ سا پرامن پسند صلح انسان اور کہاں تمہاری جیسی جھگڑالو ہپا کٹنی لڑکی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مشرق کو مغرب سے ملا دیا۔ ہاں، شکل کے معاملے میں آپا کی بات پر کچھ اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ بہرحال تھوڑی سی خوش شکل تم بھی ہو، بڑے پرسوچ انداز میں فرمایا جا رہا تھا۔ ماوا سلگ گئی۔ آہا، میں تھوڑی سی خوش شکل ہوں اور جناب خود کیا سمجھتے ہیں
टॉम क्रूज का छोटा भाई? नहीं, टॉम क्रूज का बड़ा भाई, फैजान ने सरस से कहा। फिर इन दोनों ने बेसाख्ता कहकर लगाया। बाकी सब कैसे हैं, बड़े मामू जान और मोमानी? ठीक ही होंगे, फैजान ने कहा, फिर खुद ही वजाहत करने लगा। मेरा मतलब है ठीक है, यानी खैरियत से हैं। दरअसल मैं 2 रोज से इनकी तरफ जा नहीं सका। तुम्हें और आपा को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आया था, तभी मुलाकात हुई थी। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, अगर आपको अलग अपार्टमेंट में ही रहना था तो हम सबको दुबई से आयरलैंड बुलवाने की क्या जरूरत थी, हम तो वहां भी अच्छे खासे रह रहे थे। अब देख लो मावा, तुम खुद अपनी नासमझी का एतराफ कर रही हो, फिर मैं कहूंगा तो झगड़ोगी। फैज इसकी खिंचाई का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तन्हाई में 8 साल गुजारना मामूली बात नहीं है। ये 8 साल मैंने अपने बिजनेस को दिए। मेरा ख्याल था तुम सब लोग आ जाओगे तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी, लेकिन जब तुम लोग यहाँ आए तो मुझे एहसास हुआ मेरी कारोबारी मसरूफियात सबको डिस्टर्ब करने का सबब बन सकती हैं। इसलिए मैंने अपने लिए अलग अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर लिया। मम्मी ठीक कहती हैं, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, सारी तन्हाई दूर हो जाएगी। उसने संजीदगी से कहा। फिर इसी टून में लौटते हुए बोली, वैसे तो आप जैसे बुढ़े से शादी करने के लिए कोई ऐसी लड़की ही तैयार हो सकती है जो अकल से थोड़ी पैदल हो। मगर मामा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आपकी प्यारी सी भांजी उस दुर्र नायाब को ढूंढ निकालूंगी। मेरी फिक्र में मेरी प्यारी भांजी को दुबला होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है दुर्र नायाब के नाम पर तुम ऐसी किसी ओंगी बोंगी सहेली को ले आओगी, और अगर किसी स्टूपिड सी यूनिवर्सिटी गर्ल से ही मुझे शादी करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। इसलिए तुम अपने मशवरे और हमदर्दियां संभाल कर रखो, मैं अपना दुर्र नायाब खुद ढूंढ लूंगा। फैजान ने रुखाई से कहा तो मावा बोली, नहीं तो ना सही, और ये भी भूल जाएं कि मेरी कोई सहेली आपसे शादी पर राजी होगी। वो सब आपको ओल्ड मैन कहकर बुलाती हैं। डोंट टेल मी, फैजान ने फिक्रमंदी से कहा। यार शेरोज, जरा मेरी तरफ गौर से देखो और बताओ, क्या मैं इतना एजेड लगने लगा हूँ कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां मुझे ओल्ड मैन कहें? अगर मावा संजीदा नहीं थी तो फैजान भी नहीं था। यह हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है। अकब में उभरती शहरोज की आवाज वो लाखों में नहीं तो सैकड़ों में तो पहचान ही सकती थी। शहरोज आपकी तरफ आया हुआ है। वो सोफे पर उठ बैठी। पिछले 2 हफ्ते से यही है, और इस दौरान इसने मुझे 13 इल्मिया गीत सुनाए हैं। मेरे कानों के पर्दे तो मुतासिर हुए हैं। सो हुए हैं, तुम्हारी जुदाई में ये इतना दुबला हो चुका है कि मुझे बाकायदा माइक्रोस्कोप से इसे तलाश करना पड़ता है। लाहौल वाला शहरोज है या जरासीम? मामा ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तुम आकर शक्ल देखो इसकी, फिर कुछ आइडिया देना। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा। वो शेर थी तो फैजान मामू सवा शेर हंसकर बोले, चलें आप इसे दुबला होने दें। मेरी मौजूदगी में नहीं तो शायद गैर मौजूदगी में इसे मेरी अहमियत का एहसास हो जाए। नई खबर है। मैं समझता था अहमियत का एहसास हुए बिना मोहब्बत करना नामुमकिन है। शहरोज की संजीदा सी आवाज़ मावा के लबों पर मसरूकन सी मुस्कुराहट बिखर गई। फैज मामा को फ़ोन दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? वह हैरान हुआ। मैं 2 हफ्ते दुबई में रही, तुम्हें इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि एक कॉल ही कर लो। दावा मोहब्बत का? यार इस हाउस जॉब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतना टफ शेड्यूल है कि मैं उकता चुका हूँ। बार बार सोचता हूँ मेडिसिन की फील्ड में आने का मशवरा किसने दिया था। बाय गॉड, इन चंद महीनों में दिमाग पिलपिला हो चुका है। अब हाउस जॉब को कुछ ना कहो, तुम्हारा दिमाग पहले ही पिलपिला था, वो जलकर बोली। ताज्जुब है इस हकीकत से आगाह होने के बावजूद तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और एंगेजमेंट रिंग भी पहन रखी है। भाई, मैं तुम्हारे हौसले से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वो क्या कहते हैं? उसने दानस्ता तवक्कुफ किया, फिर मजे से बोली, मोहब्बत अंधी होती है। अंधी होती है, बहरी तो नहीं ना? फैज ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन गलत है। तुम्हारी जुदाई में मैंने 13 नहीं 14 अलमिया गीत इसे सुनाए हैं। तुम हमतन गोश हो जाओ, एक गीत मैं तुम्हें भी सुनाने लगा हूँ। नहीं शहरोज प्लीज, बाबा ने सलामगी से कहा। तुमसे मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इस मोहब्बत की खातिर मैं अपने कानों पर जुल्म नहीं कर सकती। शहरोज किसियाना होकर हंस दिया। कैसी मंगेतर हो यार तुम, एक गाना नहीं सुन सकती? मंगनी की इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। मावा ने हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया, फिर दोनों ही हंस दिए। शादी के बाद मैं हर रोज तुम्हें एक गाना सुनाऊंगा, उसने धमकाया। अच्छा हुआ तुमने खबरदार कर दिया। अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए अब मेरे पास काफी वक्त होगा। वो हंस दी। जितनी मर्जी अपने फैसले पर नजरें दौड़ा लो, मगर ये बात याद रखना, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई तुमको मोहब्बत नहीं दे सकता। इसका लहजा इतना पुरयकीन था जितना पुरयकीन मावा का दिल था। मैं जानती हूँ, मावा ने जज़ब से कहा था।
मावा ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। बेहद खूबसूरत, चमकदार और रोशन सुबह इसे खुशामदीद कह रही थी। दरख्तों के पत्तों में चिड़ियाँ दिलकश आवाज़ में चहचहा रही थीं। उसने वापस अंदर जाने का इरादा तर्क किया और दरवाजे से कुछ कदम आगे बरामदे की सीढ़ियों में बैठकर वहाँ का जायज़ा लेने लगी। एनेक्सी पेंट हाउस के तर्ज पर बनाई गई थी। इसकी छत मुतवाज़ी थी और तीन अतराफ में अखरोट की लकड़ी के दीदा जेब ग्रिल लगी हुई थी, जिससे सामने का हिस्सा बरामदे की शक्ल इख्तियार कर गया था। एक तरफ दो कुर्सियां और छोटी सी मेज पड़ी थी, दूसरी तरफ केन का झूला लटका हुआ था। बरामदे की सीढ़ियों के दोनों जानिब आराइशी लैंप लगे हुए थे। एनेक्सी के लिए एक छोटा और खूबसूरत सा गेट और पोर्च भी बनाया गया था। दाईं तरफ घास का छोटा सा कतह था, जिसे सेंट्रल लॉन से अलग करने के लिए दरमियान में बाड़ लगाई गई थी। इस कतह को कोने में छोटे कद का एक दरख्त, जिस पर सफ़ेद और जर्द फूलों के गुच्छे लटक रहे थे, और इसके नीचे अखरोट की लकड़ी का स्टाइलिश सा बेंच नस्ब था। इधर का जायजा लेते हुए इसका ज़हन आइलैंड वाले अपार्टमेंट की तरफ मुड़ गया। इसे वो सड़क याद आने लगी जो मकान के सामने पुरसुकून नदी की तरह बहती थी, और जिस पर गिरे हुए शाह बलूत के पत्तों को हाथ में हाथ डाले वो और शहरोज अपने पैरों से दूर तक रोनते थे। शहरोज इसे बड़ी जान नफाशानी से अपने कॉलेज के किस्से सुनाता। वो देर तक सुनती, फिर उकता जाती। दिल, गुर्दे, फेफड़े, दिस इज टू मच शेरोज। मैं डॉक्टर नहीं बन रही, मगर तुम्हारी बातें सुनकर आधी डॉक्टर तो बन ही चुकी हूँ। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है मुझसे बात करने के लिए? वो सर पकड़ कर कहती। इतनी जल्दी मत उकताओ, हमें पूरी जिंदगी साथ रहना है। इंशाल्लाह पूरी डॉक्टर बना दूंगा, वो मतानत से कहता। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिसेस डॉक्टर बनकर ही खुश हो लूंगी। तुम प्लीज इस वक्त कोई और बात करो। मगर शहरोज कभी कोई और बात ना करता, वो सिर्फ अपनी बात करता। मावा सुन सुनकर थक जाती, मगर फिर भी सुनती रहती। गो कि वो कोई दब्बू किस्म की या रिवायती मशरकी ज़हनियत की लड़की नहीं थी, जो अपनी ज़िंदगी में आने वाले वाहिद मर्द से दबकर या मगरूब होकर रहना ज़िंदगी का नज़्बुल आइन समझती हो, बल्कि वो बेहद पुरअतमाद, बोल्ड, निडर, कैरियर ओरिएंटेड थी। ज़िंदगी के किसी भी मामले में इसकी बहुत सीधी और मज़बूत राय होती, जिस पर इख्तिलाफ वो कम ही बर्दाश्त करती थी। इसे जहाँ जो राय देना होती थी, वो बिना किसी झिझक और खौफ के दे देती थी। डरना या खौफज़दा होना इसने सीखा ही नहीं था। इसे जो कहना होता था, किसी खफगी की परवाह किए बगैर कह देती थी। लेकिन शहरोज़ का मामला मुख्तलिफ था। बात दिल की और दिल के ताल्लुक की हो तो बहुत से मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। शहरोज़ से ताल्लुकदारी में तो कई गिले शिकवे भुलाए जा सकते थे। ना तो इसने और ना ही कभी शहरोज़ ने इससे इससे कोई लंबा चौड़ा इजहार इश्क किया था। बस एंगेजमेंट से पहले ही वो दोनों जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मुलज़्ज़म हैं। दरअसल 21वीं सदी के इन इल्मी सोच वाले नौजवानों के लिए इश्क ज़रूरी था कि दिल की भी ज़रूरियात होती हैं, जबकि इज़हार इश्क सिर्फ वक्त का ज़िया है। लेकिन इन दोनों इसे कुछ बातें बहुत अनोखी, बहुत अच्छी लगती थीं। यूँ जैसे सरे राह चलते चलते इंसान की निगाह किसी चीज़ पे पड़ती है और लाशऊरी तौर पर वो ठटक कर रुक जाता है और बेइख्तियार सोचता है, अरे यही तो है वो जिसकी मुझे इतने अरसे से तलाश थी। तो इसके साथ भी यही हुआ था। शहरोज़ के चंद छोटे और मामूली जुमले ने इसे तस्वीर के एक अलग रुख से रोशनास करवाया था, और इसके शहर दिल में सरशारी के मुअत्तर हवाएं चलने लगी थीं। जैसे इसने अभी फ़ोन पर बड़ी बेबसी से कहा था, मुझे अंदाज़ा होता मैं तुम्हें इतना मिस करूँगा तो समीना फूफो से कभी तुम्हें पाकिस्तान भिजवाने के लिए इसरार नहीं करता। वो हंस दी और उसे चढ़ाने के लिए बोली थी, बहुत खूब, यानी तुम्हें अंदाज़ा हो जाता तो तुम मेरी ख्वाहिश की भी परवाह नहीं करते? हाँ, मैं नहीं करता, शहरोज़ ने तनज़ से कहा था। सच तो ये था कि शहरोज़ ने मावा को अपनी पढ़ाई के सिलसिले में पाकिस्तान भिजवाने के सिलसिले में समीना से सिर्फ इसरार ही नहीं किया था, बल्कि इन्हें राज़ी भी करने वाला वही था। गो के तमाम वोट मावा के हक में थे। बड़े मामू जान, मामी जान, फैज़ मामा वक्फन मम्मी को बनाने की कोशिश करते रहे, मगर मम्मी की ना हाँ में ना बदलती थी। लोग पढ़ाई के लिए मगरबी ममालिक का रुख कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान जाने का शौक चढ़ा है, और वो हर बार यही कहती, और मावा दिल महसूस कर रह जाती, मगर हर बार अपने अज़म का इजहार ज़रूर करती। आप देख लीजिएगा मम्मी, मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी और उस इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगी जहाँ से बाबा जान ने पढ़ा था। उस इदारे से तालीम हासिल करना इसके बाबा जान ने तालीम हासिल की थी। इसका दीरीना ख्वाब था। ये ख्वाब इसकी उम्र के साथ परवान चढ़ा था। 7 साल की थी जब बाबा जान का इंतकाल हो गया। गो के किसी बात को याद रखने के लिए ये बहुत छोटी उम्र है, मगर बाबा जान की कई बातें इसे याद रह गई थी।
جن میں سے ایک ان کا درسگاہ کا نام تھا، گورنمنٹ کالج لاہور۔ یہ وہ نام تھا جو پھر کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکل سکا۔ ایک عجیب سی کشش، ایک عجیب سا فسوس اسے اس نام میں محسوس ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ ان کوریڈورز کو دیکھے جہاں اس کے بابا جان چلے ہوں گے، ان آڈیٹوریم میں جا کر بیٹھے جہاں کبھی اس کے بابا جان کی آواز گونجی ہوگی، اس لائبریری کو دیکھے جہاں بیٹھ کر بابا جان خاموشی سے کتابیں پڑھتے ہوں گے۔ رفتہ رفتہ یہ خواب اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اسے خوب اچھی طرح یاد تھا جب پہلی بار انٹرنیٹ پر اس نے جی سی کی مرکزی عمارت کی تصویر دیکھی تھی تو دم بخود ہو کر تصویر دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے سرخ اینٹوں سے بنی مینار اسے اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ تب پہلی بار اس نے ممی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان جا کر پڑھنا چاہتی ہے۔ اس وقت وہ قطر میں اے لیولز کر رہی تھی اور اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بہت وقت تھا۔ ممی نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہارے بابا جان زندہ ہوتے تو مجھے تمہاری کسی خواہش پر اعتراض نہیں ہونا تھا، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ میں فیض پر اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ مجھے پتا ہے اسے پتہ چلا تو وہ بخوشی تمہیں پاکستان بھجوا دے گا، لیکن اس صورت میں اخراجات کا جو اضافی بوجھ اس پر آن پڑے گا وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنی خواہش کو یہیں ترک کر دو۔ ماوا بیچاری کے خشم خروش پر کھولتا ہوا پانی گر گیا اور خواہش چلتے ہوئے چھالے کی طرح ٹیس دینے لگی۔ اس نے کئی سال بڑے ذوق و شوق سے کالج کی عمارت کی تصویر اپنے کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر لگائے رکھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کی خواہش گھر کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی۔ تب فیض ماموں ممی سے خفا ہو گئے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ماوا کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کروں گا؟ کیا آج تک میں نے اسے شہروز اور شیزہ سے کم سمجھا ہے؟ اگر شہروز کو پڑھنے کے لیے پاکستان بھجوا سکتا ہوں تو ماوا کو نہیں بھجوا سکتا؟ پھر ممی کے کچھ بھی بولنے کی گنجائش نہ رہی۔ شہروز ان دنوں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں تھا۔ ماوا کے انڈین ہاؤس اسکول سے فارغ ہوتے ہی اس نے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی اور ایک روز فون کر کے ماوا کے خوب لتے لیے۔ یو ایڈیٹ، پتہ نہیں کتنے سالوں سے خواب پال کر بیٹھی ہوئی ہو، اتنی توفیق نہ ہوئی کہ خواب دیکھنے سے پہلے ساری معلومات ہی لے لو۔ جی سی بوائز کالج ہے، گرلز نہیں۔ اب ایک عام محترمہ کے شوق کی خاطر وہاں گرلز کے لیے کلاسز شروع نہیں کروائی جا سکتی۔ اس وقت یہ لوگ فیض ماما کے اصرار پر آئی لینڈ آ چکے تھے۔ شہروز سے اتنی سخت سچ سن کر ماوا نے اگلے ہی روز رائل یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں آنرز کی ڈگری لینے کے لیے ایڈمیشن لے لیا اور ممی نے ببانک دہر سکون کا سانس لیا۔ ماوا کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ مایوس پھر بھی نہ ہوئی۔ بس اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ پاکستان جانے کے راستے میں اس کے سامنے ایک اور رکاوٹ آ گئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ ممی سے اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے لیے کشش کا اصل مرکز جی سی سے زیادہ پاکستان رہا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ پاکستان جانے کے لیے کالج اور تعلیم کا نام لے رہی تھی۔ اگلے 4 سال کے دوران وہ اپنا تجزیہ کرتی رہی کہ اصل میں وہ چاہتی کیا ہے، گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یا محض پاکستان جانا، لیکن کوئی سراغ اس کے ہاتھ نہ لگا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں جب تھیسس کرنے کا وقت آیا تو ماوا کو اپنی خواہش پوری ہونے کا ایک امکان نظر آنے لگا۔ کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو تھیسس کے لیے گروپس میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور ہر گروپ کو الگ ٹاپک الاٹ ہوا تھا۔ ماوا کے گروپ کا ٹاپک ایلیویشن آف پاورٹی ان ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں غربت کی تخفیف تھا۔ اپنا ٹاپک سنتے ہی ماوا کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں اور اس نے جھوٹ اور سچ پر مبنی کہانی سنا دی تھی۔ پاکستان میں رہ کر میرے لیے اپنے ٹاپک پر ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ مجھے پاکستان کے علاوہ ایشیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک جن میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر، اعداد و شمار اکٹھے کرنے میں سہولت مل جائے گی۔ کسی اور ممالک میں جانا ممکن ہوتا تو وہاں چلی جاتی، پاکستان جانے کی بات نہ کرتی۔ پلیز ممی، کیا آپ نہیں چاہتی کہ میرا تھیسس اچھا ہو اور مجھے ڈسٹنکشن ملے؟ میری پیاری ممی، پرمیشن دے دینا۔ جینٹ اور وینہان تو مجھ پر بھروسہ کر کے بالکل ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے گروپ ممبر اور فرینڈز کے نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ممی نے ڈپٹ کر کہا تھا۔ مجھے اچھی طرح خبر ہے یہ تھیسس کا تو نیرا بہانہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی تو مجھے دنیا کی خبر نہیں ہے؟ آخر باقی کلاس فیلوز بھی تو کتابیں کھنگال کر اور انٹرنیٹ سے معلومات اکٹھی کریں گے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟
اس جینٹ اور گاڑیوں والے وین ہان کا تعلق جاپان سے تھا، اور ممی اس کے نام کے پیش نظر رکھتے ہوئے گاڑیوں والا کہتی تھیں۔ سے کہو نکما پن چھوڑیں اور کام کریں۔ واقعی ممی، آپ تو چالاکی اور ہوشیاری میں بھی میری ممی ہیں، وہ کسیانی ہنسی ہنس دی تھی۔ لیکن پھر شہروز نے ہی پتہ نہیں کون سی گیدر سنگھی سنگھا کر ممی کو قائل کر لیا تھا۔ ماوا کا بس نہ چلتا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے پر ناچنا ہی شروع کر دیتی۔ ممی راضی ہونے کے باوجود خفا خفا پڑتی رہیں۔ یہ خفگی ان کی ناپسندیدگی کا واضح اظہار تھی۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں منمانی کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تم اکیلی پاکستان نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور 3 یا 4 ماہ جتنا بھی عرصہ تمہیں ریسرچ ورک میں لگے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گی، صرف اسی شرط پر۔ میں راضی ہوئی ہوں۔ ماوا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اپنے آئندہ ارادوں سے اس نے ممی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ صرف فیض ماما اور شہروز اس کے ہمراز تھے۔ اس نے اسی وقت وین اور جینٹ کو کانفرنس کال ملا کر خوشخبری سنائی تھی۔ میں اپنے بہترین تھیسس کے لیے فنگر کراس کر چکی ہوں، جینٹ نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا، اور وین نے کہا تھا، تم بہت لکی ہو ماوا، کیونکہ تمہیں اتنی کوآپریٹو اور ہیلپنگ فیملی ملی ہے۔ ایک گلہری اس کے پیر سے ٹکرا کر گزر گئی تھی۔ ماوا کی گہری سوچوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ گلہری تیزی سے درخت پر چڑھ کر دیوار کی دوسری طرف غائب ہو چکی تھی، اور سورج دیوار سے 3 4 فٹ اوپر دکھائی دے رہا تھا۔ ماوا گہری سانس بھرتی گھٹنوں پر ہاتھ کا بوجھ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کی طرف پلٹ رہی تھی کہ اینیا لوگوں کے لان میں نظر چلی گئی۔ گیٹ کے قریب روشن سے چند قدم ادھر گھاس کے کتے پر نبز ماربل کے بینچ پر ایک باوقار سی خاتون بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ کاہی مائل سبز رنگ کی شلوار قمیص، آف وائٹ گرم شال اوڑھے وہ ماحول کا بڑا دلکش حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نقوش میں اینیا کی جھلک اس قدر واضح تھی، اسے اینیا سے ان کا رشتہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت نہ ہوئی۔ جس وقت ماوا نے انہیں دیکھا وہ بھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ ماوا نے چاہا ہاتھ ہلا کر انہیں وش کر دے۔ خیر سگالی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے اس نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ وہ خاتون اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ ماوا کو بری طرح خفت محسوس ہوئی تھی۔ بھائی یہ تو سخت روڈ ہے، اینیا جیسی خوش اخلاق لڑکی کی ممی تو نہیں ہو سکتی، اس نے سوچا۔ سوائے اتفاق اینیا کی نظر بھی اس پر اسی وقت پڑی جب وہ خاتون کے سمجھ میں نہ آ سکنے والے رویے پر غور کرتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہیلو گڈ مارننگ، اس نے وہیں سے پکار کر کہا۔ ماوا اسے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کی طرف آ گئی۔ درمیان میں مہندی کی باڑ حائل تھی، وہ وہیں رک گئیں۔ اینیا ایپرن باندھے چھوٹی سی کھرپی کے ساتھ تندہی سے کیری کی نلائی کر رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں بیجو کی 2 تھیلیاں اور پانی کا برتن رکھا تھا۔ بہت جلدی اٹھ گئی، میرا خیال تھا دوپہر تک سو گی تم، اینیا نے بے تکلفی کی دیوار گراتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کل شام میں ہی سو گئی تھی میں، پھر اور کتنا سوتی، دیر تک سونے کی عادت بھی نہیں ہے مجھے، ماوا نے کہا۔ ممی نے بچپن سے ہی مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ تم یقین کرو میں دنیا کے کسی بھی خطے میں چلی جاؤں اور چند گھنٹے پہلے ہی کیوں نہ سوئی ہوں، فجر کی نماز کے لیے میری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے، اور کبھی نہ کھل سکے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا جاگتا الارم کلاک دے رکھا ہے میری ممی کی شکل میں، اس نے خوش دلی سے بتایا۔ اینیا کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ آج صبح صبح گارڈننگ ہو رہی ہے، ماما نے کہا۔ صرف آج نہیں، میری ہر روز کی روٹین یہی ہے، نماز پڑھ کر لان میں آ جاتی ہوں اور کالج جانے تک اپنے پودوں سے باتیں کرتی ہوں، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ماوا جواب میں مسکرائی۔ لگتا ہے تمہیں گارڈننگ کا بہت شوق ہے۔ شوق؟ بیجو کی تھیلی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے پل بھر کو سوچا تھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں یار، اسے شوق نہ کہو، شوق دراصل بہت محدود لفظ ہے۔ یہ لان دیکھ رہی ہو، اس میں بیشتر پودے میں نے لگائے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ماوا، ان پیڑ پودوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، جب کبھی میرا موڈ خراب ہوتا ہے تو میں لان میں آ کر اپنے پودوں سے باتیں کرنے لگتی ہوں، اور یقین کرو 10 منٹ کے اندر میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے تمہیں میری باتیں فنی لگ رہی ہوں گی، میرے بھائیوں کو بھی لگتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے یقین ہے یہ پودے بول اور سن سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بچے کی معصومیت کے ساتھ وہ بتا رہی تھی، اور جیسے خود بھی محظوظ ہو رہی تھی۔ نہیں یار، مجھے تمہاری باتیں فنی لگتی، بس شرط یہ کہ میں نے آج پہلی بار سنی ہوتی، ماوا نے کہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے فیضان ماموں بول رہے ہوں۔ فیضی ماما میری ممی کے بھائی ہیں، ان کا بھی کریز ہے گارڈننگ، بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، گستاخی معاف،
تمہارا لون فیض ماما کے لون کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو زمانے بھر کے پودے اکٹھے کر رکھے ہیں، پودوں کے ایسے ایسے نام اور کوالٹیز بتاتے ہیں جو مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی۔ تم نے تو صرف اپنے پودوں کے بولنے اور سننے کا ذکر کیا ہے۔ فیض ماما تو اپنے پودوں کو چاند سورج تک سے ملا دیتے ہیں۔ ایسی ایسی تشبیہات اور استعارے انہوں نے اپنے پودوں کے لیے اکٹھے کر رکھے ہیں کہ کیا کوئی شاعر اپنی گرل فرینڈ کے لیے جمع کرتا ہوگا۔ باقاعدہ شاعری کرتے ہیں اپنے پودوں کے لیے، جو ان کے علاوہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پاکستان آئیں گے تو ملواؤں گی تمہیں۔ اینیا کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ ایک تو ماموں کی خصوصیات، دوسرا ماوا کا انداز بیاں اتنا دلچسپ تھا کہ بس۔ او شیور، میں تو خود اتنے دلچسپ ماموں سے ملنا چاہوں گی، انہیں بھی تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ جانتی ہو، وہاں آئرلینڈ میں انہوں نے کئی ایسی سوسائٹیز اور کلب جوائن کر رکھے ہیں جو پودوں کی نگہداشت وغیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ماما کہتے ہیں عورتوں میں پودوں سے محبت کا سینس نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں ضرور ان سے ملواؤں گی تاکہ ان کے خیالات بدل سکیں۔ کچھ ایسا ہی خیال میرا پاکستان کے مردوں کے بارے میں ہے۔ میری تو ممی کو بھی گارڈننگ کا شوق نہیں ہے۔ ابھی میں نے یہاں ایک خاتون کو بیٹھے دیکھا، کیا وہ تمہاری ممی ہے؟ اچھا، تم نے انہیں دیکھا؟ شاید ان کی نظر نہیں پڑی ہوگی، ورنہ ضرور تم سے ملتی۔ شی از سو سویٹ، کل بھی تم لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی لیکن تب تک تم لوگ شاید سو چکے تھے۔ اچھا سنو، میں تھوڑی دیر میں شازیہ کے ہاتھ ناشتہ بھجوا رہی ہوں، اور پلیز مائنڈ مت کرنا، یوں ٹرے بھجوا دینا مناسب تو نہیں لگتا، بس ذرا میرے ایگزامس ہو جائیں پھر تمہیں اور آنٹی کو انوائٹ کروں گی۔ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ بی ایس سی کر رہی ہوں، باٹنی میجر سبجیکٹ ہے میرا۔ اوہ اچھا سنو، ناشتہ مت بھجوانا، اب تک ممی تیار کر چکی ہوں گی۔ توقیر انکل نے کچن کا سارا سامان پہلے سے لا کر رکھ دیا تھا۔ تم ایگزام سے فارغ ہو لو، پھر ہم تمہیں اپنے یہاں انوائٹ کریں گے۔ ماما نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ سادی ڈور بیل بجا کر انتظار کرنے لگا۔ پھر خیال آیا، یہ انتظار تو بڑی صبر آزما چیز ہے۔ جتنی دیر جے ڈی صاحب نے دروازہ کھولنے میں لگا دینی ہے، اتنی دیر میں تو میں نے پشاور تک کا ایک چکر بھی لگا لینا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے گھنٹی پر انگلی رکھی اور بھول گیا۔ دروازہ کھول دے میرے بھائی، تجھے نہیں پتا یار، تیرے فلیٹ پر آنے کے شوق میں پچھلی رات میں نے مشکل سے گزاری ہے۔ اضطراری انداز میں گھنٹی بجاتے ہوئے وہ دہائی دے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھل گیا اور جو چہرہ دکھائی دیا وہ شبی العباس کا تھا۔ سعدی کا گھنٹی بجاتا ہاتھ پہلو میں آ گرا اور دروازہ کھلتے دیکھ کر شکل پر جو لڈی ہے جمالوں والے تاثرات نمودار ہوئے تھے، شبی پر نگاہ پڑتے ہی وہاں چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا کی رقت چھا گئی۔ گڑبڑاہٹ الگ کے جے ڈی کے سبھی دوست سعدی سمیت شبی کے خیالات سے واقف تھے۔ وہ میں جے ڈی ہے گھر پہ، ضروری کام تھا، بلا دو گے؟ گڑبڑاہٹ نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ شبی سوتے سے اٹھ کر آیا تھا، بال بے ترتیب، آنکھوں میں نیند کی سرخی، بلیک برمودا ٹراؤزر پر بلیک ہی ٹی شرٹ جس کی آدھی آستینوں سے اس کے کرستی بازو جھانک رہے تھے۔ سعدی کے دل میں اس کے مسلز دیکھ کر بے اختیار رشک پیدا ہوا تھا، لیکن یہ رشک کرنے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت سٹپٹانے کا تھا کہ جے ڈی کی جگہ شبی آ گیا تھا جس کی وہ توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ گڑبڑایا، سٹپٹایا، حتیٰ کہ شرمایا بھی۔ معاف کرنا شبی، میرے نوٹس رہ گئے تھے جے ڈی کے پاس، اور اپنی اتنی محنت سے بنائے نوٹس مجھے عزت کی طرح عزیز ہیں۔ رات بھر نیند بھی نہیں آ سکی، بس اس لیے صبح صبح لینے چلا آیا۔ بہت شرمندہ ہوں تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ متوقع بے عزتی سے بچنے کے لیے اس نے ٹھیک ٹھاک کہانی بنا لی تھی۔ ارے نہیں، معذرت کی کیا ضرورت ہے، اور شرمندہ تو بالکل بھی مت ہو۔ تم جے ڈی کے اتنے اچھے دوست ہو، کسی بھی وقت آ سکتے ہو۔ آؤ اندر آ جاؤ، شبی نے خوش دلی سے کہا۔ سعدی ہکا بھکا رہ گیا۔ شبی جیسا شخص جو مسکراتا بھی سوچ سمجھ کر تھا اور کھڑی کھوٹی سنانے میں تو ایک منٹ کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، اس وقت نہ صرف مستقل مسکرائے جا رہا تھا بلکہ اندر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ سعدی کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی، نہیں شبی، تم آرام کرو، میں احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ گیا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ اپنی گڑبڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے پر اعتماد انداز میں کہا، اب احمقوں کی طرح اتنی صبح ڈسٹرب کرنے آ ہی گئے ہو تو اندر آ جاؤ، جے ڈی جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے، آتا ہوگا، اسے پتا چلا کہ تم دروازے سے چلے گئے تو برا لگے گا اسے۔ شبی زبردستی اسے اندر لے آیا۔ تم سچ بات تو یہ ہے کہ جے ڈی کے سارے دوستوں میں نسبتاً قابل برداشت ہو، ورنہ باقی سارے تو ایک دم چول ہیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے اس تعریف پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض؟ سعدی نے خود سے سوال کیا۔
जेडी के रूम में बैठकर इंतजार करना चाहो तो शौक से बैठ जाओ, और वहां चाय पीना हो तो इस तरफ किचन है। ये मत समझना मैं सुगर बीवियों की तरह तुम्हारी खिदमतें करूंगा। मैं सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करना। और हाँ, वो पल भर को रुका। 20 मिनट में स्वीपर आकर बैल देगा, किचन से डस्टबिन निकाल कर इसे दे देना। जेडी मुझे ताकीद करके गया था, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो इतना सा काम कर लेना। वो जेरे लाब मुस्कुराता कमरे में गायब हो गया और बंद दरवाजा शादी का मुंह चढ़ाने लगा। ऐसे बात समझने में चंद मिनट लगे थे, और जब बात समझ में आ गई तो सुलग गया। किस कदर चालाक शख्स है ये शबी। मैं खामखा हैरान हो रहा था कि ये इतना खुश अखलाक और मेहमान नवाज क्यों हो रहा है, वो भी सुबह सुबह। कोई बताए इसे। मैं जलवाए महबूब के शौक में कशा कशा आया हूँ ये जमादार को डस्टबिन देने। अब ये बाद में जाकर इसके मुंह पर भी नहीं कह सकता। कुछ पता नहीं इस उल्टी खोपड़ी के आदमी का। मुझे खड़े खड़े बाहर निकाल दे, और नहीं तो 2-3 धोबी पटके ही दे सकता है। इतने जबरदस्त तो मसल्स हैं इसके। अपने बाजुओं पर हसरत भरी नजर डालते हुए वो कमरे में आ गया। जेडी का कमरा हजमे मामूल साफ सुथरा और बातरतीब था। उसने आगे बढ़कर पर्दे हटा दिए। कमरा एक आन में रोशनी में नहा गया था। बिल्डिंग के कंपाउंड के आगे मेन रोड था, फिर दरख्तों की कतार, आगे कॉलोनी की सड़क पर जहां जेब ब्लॉक के खूबसूरत से बंगले। शादी के दिल की खिल्ली खुल उठी। दाहिनी तरफ से चौथे बंगले में एक आंचल लहराता दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपने साथ लाए चमड़े के बैग से स्टैंड और टेलीस्कोप निकाला और खिड़की के ऐन सामने सही जाविये से सेट करने लगा। उसी वक्त जुनैद अंदर दाखिल हुआ। ट्रैक सूट में मलबूस छोटे से तौलिए से चेहरा पोंछता सादी को देखकर हैरान हुआ, फिर चौंका और गहरी सांस भरकर बोला, क्या कर रहे हो सादी? जेडी मेरे दोस्त, सादी ने नारा बुलंद किया था। जेडी उकता कर बोला, क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने हॉस्टल में सुकून नहीं है जो सुबह सुबह आ गए मेरा दिमाग खाने? तुम्हारा दिमाग खाने का किस बदबख्त को शौक है? मैं तो अपनी गलतफहमी दूर करने आया हूँ। बड़ा शहाना सा अंदाज था। क्या ऐसी गलतफहमी? कल शक सा पड़ गया था कि तुम्हारी नई पड़ोसन से पहली नजर की मोहब्बत हो गई है। मैंने सोचा शाम ढलने से पहले कंफर्म कर लूं, ऐसा ना हो गलतफहमी में मारा जाऊं। इसलिए तुम्हारी टेलीस्कोप से ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप लेकर आया हूं, और अब यकीनन तुम इस दूरबीन से इसके घर में झांकोगे। जेडी ने दांत किचकिचाए। सुभान अल्लाह, इस कदर ज़हीन आदमी हो तुम। सादी, बकवास बंद करो और सामान समेट कर अपने बैग में डालो। बाहर से किसी को जरा भी शक पड़ गया ना कि यहाँ दूरबीन लगाकर किसी लड़की पर नजर रखी जा रही है तो मुश्किल में फंस जाएंगे। तुम्हारा क्या है, सामान समेट कर गुजरावाला चले जाओगे अपने आबाई गांव। दोस्तों को मुश्किल घड़ी में तन्हा छोड़ देना यूं भी तुम्हारी आदत है। वाह वाह, क्या बोले हो। एहसास से शर्मिंदगी से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं और जमीन जाग उठा है। लेकिन जागता हुआ जमीन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए 2 थप्पड़ लगाकर मैं इसे दोबारा सुलाने लगा हूँ। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। मुझे अपने साहब का रिकॉर्ड पर फख्र है, और इस पर मैं जरा भी हर्फ नहीं आने दूंगा। वो भी अपने नाम का एक ही था, मजाल है जो शर्मिंदा हुआ हो। शब्बी बिल्कुल ठीक कहता है, जेडी ने सुलग कर कहा। क्या कहता है? बड़े इश्तियाक से पूछा गया था। यही कि मुझे एक से बढ़कर एक ढीठ और नाकारा दोस्त मिले हैं। ओ भाई, शब्बी का कहा कौन सा आसमान से उतरी किताब का हिस्सा है? तुम इसकी बातें दिल पर ना लो, बेहतरी की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। अलमियाना और दोस्ताना सा अंदाज था। फिर पूछने लगा, चाय पिलाते हो? जहर पिलाता हूँ, जुनैद ने चिढ़कर कहा था। चल वही पिला दे जिगर, अपनी पहली नजर की पहली मोहब्बत की खुशी में आज जहर भी पी लेंगे। पहली मोहब्बत? जुनैद जुनैद को ये नारा लतीफा लगा। 70-72 कहते तो मैं यकीन भी कर सकता। वैसे इस मंगेतर के बारे में क्या ख्याल है जो अपने पिंड में बिठा छोड़ी है? अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, साली ने बड़ी चाह से इसका जिक्र किया। जो मैं कहता हूँ आंखें और कान बंद करके इस पर ईमान ले आती है। यकीन करो तुम्हारी जगह वो होती और इसे मैं अपनी पहली नजर की मोहब्बत का किस्सा सुना रहा होता तो पता है उसने क्या कहना था? मंगनी की अंगूठी तुम्हारे मुंह पर मारकर तो नहीं जाना था। इतने अरसे में मैं भाभी जान की आदत खूब जान चुका हूँ। महावरतन नहीं, हकीकतन अल्लाह मियाँ की गाय हैं। साली ने बेसाख्ता कहके लगाया और खूब दाद दी। बिल्कुल ठीक पहचाने हो। चलो शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह बढ़िया सी चाय बना कर लाओ। जुनैद सर झटकता वॉशरूम में घुस गया। सादी ने आंखें दूरबीन से लगाईं, थोड़ा सा जाविया दुरुस्त किया और दिल की कली जो अमूमन खुली ही रहती थी कुछ और खुल गई। वो हसीना माँ जबीना सब्ज बॉर्डर के करीब खड़ी दिखाई दे रही थी। सादी ने सरशार होकर गाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। आह, बाकायदा आहू और ठुमकों के साथ गाना गाया जा रहा था।
جس وقت شبی کمرے میں داخل ہوا، سادی آنکھیں دوربین سے لگائے کمر پر ایک ہاتھ رکھے باقاعدہ ٹھمک رہا تھا۔ ایک تو اس کے انداز، پھر گیت کے بول، شبی کا موڈ خراب ہونے میں من بھی نہ لگا۔ سادی، جیسے تم خود پھٹیچر ہو ویسی ہی تمہاری چوائس ہے۔ سادی اپنی دھن میں تھا، ذرا بھی جو برا مانا ہو۔ ارے واہ، میری چوائس کیسے پھٹیچر ہوگی؟ ذرا ادھر آ کر دیکھو میری چوائس کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ دوربین تو کوئی خاص نہیں لگ رہی۔ او بھائی، دوربین کی عدد سے آنکھیں چپکا کر دیکھو، تمہیں وہ حسن کی دیوی نظر آ جائے گی جس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا ہوں۔ اسٹینڈ اس کے کندھوں تک آ رہا تھا۔ شبی نے جھکنے کے بجائے دوربین اسٹینڈ سے اتار کر آنکھوں سے لگائی اور اسی ڈائریکشن میں دیکھنے لگا جس طرف سادی دیکھ رہا تھا۔ بارڈر کے قریب جو پری دکھائی دے رہی تھی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ شبی نے دیکھا بارڈر کے قریب والی کیری کے پاس اینیا جھک کر پانی کا برتن اٹھا رہی تھی۔ شبی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس کی بات کر رہے ہو؟ وہاں پر کوئی اور ہے جس کی بات کروں گا؟ سادی نے پوچھا۔ وہی ہے یار، جس کی مجھے اتنی مدتوں سے تلاش تھی۔ چاند کی طرح روشن چہرہ، صبح کی ہوا جیسی پاکیزہ، میرا عشق، میری محبت۔ اس ظالم دنیا کو میں ہمارے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ جو درمیان میں آیا اسے خون میں نہلا دوں گا۔ اس کا چہرہ اتنا دلکش، کیا بتاؤں۔ وہ جو شاعر کہتا ہے، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے… سادی نے ابھی لہکنے کا آغاز ہی کیا تھا کہ شبی نے غصے سے دوربین دور اچھال دی، ایک جھٹکے سے سادی کا گریبان تھاما اور زوردار پنچ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ جیڈی آواز سن کر بھوکلایا چلا آیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شبی کا چہرہ لال انگارہ بنا ہوا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ وہ غضبناک نظروں سے سادی کو گھور رہا تھا، جبکہ کارپیٹ پر گرے سادی کو اس کے 2-3 گھوسوں نے ہی ادموا کر دیا تھا۔ جیڈی کے لیے صورتحال کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ شبی کو دیکھ کر لگتا تھا وہ عاطف فشاں کی طرح پھٹنے کے قریب ہے، جبکہ سادی چوٹ کا ایک چھپکلی کی طرح کارپیٹ پر تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، شبی نے اس سے کہا، جیڈی، اپنے دوست سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ آج اسے 2 پیروں پر جانے دے رہا ہوں۔ اگلی بار یہاں دکھائی دیا تو 4 لوگوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا۔ اس نے تپائی کو ٹھوکر ماری اور غصے سے تنفن کرتا باہر نکل گیا۔ جیڈی نے جلدی سے بڑھ کر سادی کو اٹھایا، صوفے پر بٹھایا۔ بیچارے کی بری حالت تھی، خون نہیں نکلا تھا لیکن چوٹ کھایا چہرہ بری طرح لال ہو رہا تھا۔ جیڈی نے لا کر پانی پلایا، تب کہیں جا کر جان میں جان آئی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو سادی؟ جیڈی نے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا جبڑا ہل گیا ہے جیڈی، اب میں ساری زندگی کچھ نہیں کھا سکوں گا، سادی نے رکت بھرے لہجے میں بددقت کہا تھا۔ جیڈی دوڑ کر گیا، پھر سے آئس کیوب نکال لایا، پھر رومال میں رکھ کر سادی کے چہرے کی ٹکور کی۔ چند منٹ بعد ہی سادی اس سے بات کرنے کے قابل ہوا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں شبی کو دورے پڑتے ہیں؟ اس نے چہرے کو سلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے دائیں گال پر اب سوجن دکھائی دینے لگی تھی۔ شبی کو؟ نہیں تو؟ جیڈی نے حیرانی سے تردید کی تھی۔ پھر اس نے بلا وجہ مجھے کیوں مارا؟ سادی نے جل کر بولا۔ تم نے کچھ تو کہا ہوگا، جیڈی نے کسی قدر پریشانی سے کہا۔ اس کے لیے بات ہی ناقابل یقین تھی کہ شبی نے اسے مارا ہے۔ وہ غسیل ضرور تھا، پاگل نہیں کہ بے سبب کسی کو بھی مارنا شروع ہی کر دے۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ تمہیں تو پتا ہے میں کتنا معصوم اور سیدھا سا انسان ہوں۔ یہاں کھڑا تمہاری پڑوسن کو دیکھ رہا تھا اور کسی غلط نیت سے نہیں دیکھ رہا تھا، یہ تو تم بھی جانتے ہو۔ تو شبی نے آ کر پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتا دیا۔ ساتھ ہی کہا تم بھی آ کر دیکھ لو۔ اس نے دیکھا، پھر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ جیڈی، اپنے اس مرتے ہوئے دوست سے وعدہ کرو میرے کیس کی مدعی تم بنو گے اور اپنے اس عقل سے پیدل کزن کو پھانسی کے تختے تک ضرور پہنچاؤ گے۔ سادی میں کسی فلمی ہیروئن کی روح گھس گئی تھی۔ جیڈی الجھ سا گیا، سادی کو دھکا دے کر پرے ہٹایا، خود کھڑکی کے پاس آ گیا، لیکن اتنی دور سے کچھ بھی دکھائی دینا مشکل تھا۔ اس نے یہاں وہاں دوربین تلاش کی، پھر چونک سا گیا۔ اینیا لان کے دوشن پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ جیڈی کو ایک پل میں ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ کتنے گہرے ہو تم شبی۔ اس نے گہری سانس بھر کر دوربین ایک طرف رکھ دی، والیٹ اور موبائل فون جیب میں رکھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کے سادی کے پاس آ گیا۔ چلو سادی، تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک جگہ سے نقل مقامی کر کے کسی دوسری جگہ سکونت اختیار کرنے والوں کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اتنی ہی دقتیں سمینہ اور ماوا کو درپیش تھیں۔ یہ بھی شکر ہے کہ انہیں توقیر صاحب اور ان کی بیگم کا تعاون حاصل تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی سہولت ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ دقت انہیں موسم سے مطابقت پیدا کرنے میں درپیش آ رہی تھی۔ گو کہ 14 سال قبل سمینہ نے اسی خطے سے ہجرت کی تھی۔
وہ یہاں کے موسموں اور ان کی سختی سے بخوبی آگاہ تھیں، پھر بھی وہ مشکلات کا شکار تھیں، جس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی آب و ہوا میں آلودگی کا بڑھا ہوا تناسب تھا۔ ماوا 8 سال کی عمر میں پاکستان کو خیر بات کہہ چکی تھی، اسے بھی دقت کا سامنا تھا، لیکن یہ غالباً اس کی عمر اور شوق کا تقاضا تھا کہ وہ جلدی ہار نہیں مان رہی تھی۔ پہلے روز انہوں نے مارکیٹ میں گزر کر وہ تمام چیزیں خریدیں جو ان کی ضروریات زندگی میں شمار ہونی تھیں۔ اسی روز ماوا نے کسی شو روم پر ایک سیکنڈ ہینڈ آلٹو بک کروائی تھی اور اگلے ہی روز سے اس شہر کا سب سے بہترین ڈرائیونگ اسکول جوائن کر لیا تھا۔ حالانکہ ڈرائیونگ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی، لیکن یہ اقدام پاکستان کی سڑکوں اور ٹریفک سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگلے روز ماوا یہاں کے موسم کے مطابق کچھ کپڑے وغیرہ خریدنا چاہتی تھی، لیکن سمینا نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی طبیعت صبح سے بوجھل تھی، ناشتہ بھی برائے نام کیا تھا۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر ماوا نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد سمینا کچھ دیر لیٹی رہیں، پھر انہیں بھوک محسوس ہونے لگی تو کچھ کھانے کے خیال سے کچن میں آ گئیں، لیکن بھوک کے باوجود وہ خود کو کچھ کھانے پر آمادہ نہیں کر سکیں۔ پیٹ بھرنے کے خیال سے وہیں کھڑے کھڑے 3 گلاس پانی نل سے بھر کے میدے میں انڈیل لیے۔ ذرا سکون محسوس ہوا تو آ کر لانچ کے صوفے پر لیٹ گئیں، لیکن یہ سکون محض چند منٹوں کا تھا۔ یکا یک انہیں بڑی شدید متلی محسوس ہونے لگی اور سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ پچھلے روز انہوں نے شازیہ سے کسی قابل اعتماد ملازمہ کے لیے کہا تھا، وہ انہیں اپنی خالہ زاد بہن کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ جس وقت وہ ادھر آئی سمینا 3 4 بار الٹیاں کر کے بے حال ہوئی پڑی تھیں۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سمینا کو سیدھا کر کے لٹایا، پانی پلایا، 2 3 سوال پوچھے، لیکن سمینا میں ہمت ہوتی تو جواب دیتی۔ شازیہ دوڑی دوڑی گئی اور ثروت کو بلا لائیں۔ ثروت کہاں کی ڈاکٹر تھی، سمینا کی حالت دیکھ کر خود بھی بوکھلا گئیں، لیکن اگلے ہی پل وہ بوکھلاہٹ سے زیادہ چونکی۔ ارے یہ تو چہرہ مانوس تھا، کئی سال پہلے کا ایک لمحہ ان کے ذہن کے دریچے سے جھانکنے لگا تھا، اور یہ اتنی حیران کن بات تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئیں۔ پھر پلٹ کر شازیہ سے بولیں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ قریبی ایک جنرل فزیشین کا کلینک تھا، وہ سمینا کو وہیں لے آئیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ماحول کی تبدیلی اور آب و ہوا کی تبدیلی ناسازی طبی کے سب سے بڑی وجہ بتائی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی نوعیت کا ڈائریا ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائیاں لکھ کر دیں، طبیعت نہ سنبھلنے کی صورت میں ڈرپ تجویز کی، کچھ پرہیز بتایا اور سختی سے تاکید کی کہ پانی ابال کر یا اچھی کوالٹی کا منرل واٹر استعمال کیا جائے۔ واپسی تک سمینا اچھی خاصی مشہور ہو چکی تھیں۔ تھینک یو سو مچ مسز دانیال، آپ نے بڑی مدد کی۔ اس میں شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، ثروت نے اپنی مخصوص سادہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ بلکہ میں تو شرمندہ ہوں کہ آپ سے ملنے کے لیے پہلے نہیں آ سکی۔ دراصل کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکی۔ ثروت نے لگے ہاتھوں معذرت بھی کر ڈالی کہ بہرحال اپنی اس بد اخلاقی پر اچھی خاصی شرمندہ تھیں۔ دانیال حسن سے ہونے والی جھڑپ کی اثرات تو خیر اب تک برقرار تھے۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، گھرداری کی تو بہت ذمہ داری ہوتی ہے۔ سمینا بیڈ پر لیٹی نکاہت سے مسکرا رہی تھی۔ آپ آرام کیجیے، اب شازیہ یہیں موجود رہے گی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلیف بتا دیجیے گا۔ آپ جتنی مدد کر چکی ہیں میں اتنی کے لیے بے حد مشکور ہوں مسز دانیال۔ آپ مجھے ثروت کہہ سکتی ہیں، اور پلیز تکلفات میں مت پڑیں، تھوڑے سے حقوق تو ہمسائے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے ہمیں یاد رکھیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت بہتر، سمینا مسکرائیں۔ تھوڑا سو لیجیے، آپ بہتر محسوس کریں گی، ثروت نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ دروازہ عبور کرنے سے قبل انہوں نے ایک نظر سمینا کو دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ ثروت نے انہیں بغور دیکھا، یہ سوچ کر شاید انہیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہو، لیکن یہ محض ان کے خام خیالی تھی۔ البتہ اس بات نے انہیں کافی اطمینان بخشا تھا کہ سمینا انہیں پہچان نہیں سکیں۔ جس وقت وہ انیکسی سے نکل کر اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھیں، بہرحال پرسکون تھیں۔ زہرا کسی کام سے رسوئی میں آئی تھی، دودھ سے لبالب بھری بالٹی کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے گھر کی کل وقتی ملازمہ کو آواز دی، جی بڑی بیوی۔ وسائی بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ کتنی کام چور ہے تو وسائی، میں نے کتنی تاکید کی تھی کہ پڑھچتی سے بڑا کڑھاؤ نکال کر دودھ کڑھنے کے لیے رکھ دینا،
لیکن دودھ اب تک کڑھنا تو دور کی بات ہے، یوں ہی بغیر ابالے رکھا ہے۔ زبیدہ باجی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ اب تک کھیر پکنا شروع نہیں ہوئی تو اس نے منہ سجا کر بیٹھ جانا ہے۔ زہرا نے اپنی بڑی نند کا نام لیتے ہوئے کہا، جو ساتھ والے گاؤں سے شوہر اور بچوں کے ساتھ 2 دن گزارنے آج صبح ہی آئی تھی، اور آتے ہی اس نے زہرا سے کھیر کی فرمائش کر دی تھی۔ ہائے بی بی، میں تو بھول ہی گئی۔ وسائی نے سر پر ہاتھ مارا۔ میں ابھی کڑھاؤ نکال کر لاتی ہوں۔ وسائی باہر کی طرف دوڑی تھی۔ جتنی دیر میں وہ کڑھاؤ نکال کر لاتی، زہرا چولہے میں لکڑیاں ڈال کر آنچ حسب منشا کر چکی تھی۔ کڑھاؤ کو چولہے پر چڑھا کر انہوں نے سارا دودھ کڑھاؤ میں ڈال دیا۔ جب دودھ ابل چکا تو زہرا نے لکڑیاں نکال کر آنچ کم کی اور خود کڑھاؤ میں چمچ ہلانے بیٹھ گئی۔ وسائی کو اس نے چاول صاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ چمچ ہلاتے ہوئے اس کی نظر باہر آنگن تک چلی گئی۔ برآمدے میں کرسیاں بچھائے دین محمد اور زبیدہ باجی کے شوہر بیٹھے تھے۔ قریب ہی پلنگ پر اماں اور زبیدہ باجی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر زبیدہ باجی کے بچے اور جنت کھیل رہے تھے۔ زہرا نے محبت پیش نظروں سے جنت کو دیکھا۔ وہ بچوں میں سب سے پیاری لگ رہی تھی۔ جنت 4 سال کی ہو رہی تھی اور بے تحاشا پیاری بچی تھی۔ کچھ زہرا اسے صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ بنا سنوار کر بھی بہت رکھتی تھی۔ ان کا گھرانہ گاؤں کے چند متمول گھرانوں میں سے تھا اور جنت کا لباس گاؤں کے دیگر بچوں کے مقابلے میں قیمتی اور بڑھیا ہوتا تھا۔ جنت کی پیدائش سے پہلے بھی دین محمد کے گھرانے کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ ان کاشتکاروں میں سے تھا جن کی زمینیں سارا سال اناج دیتی تھیں اور انہیں کبھی بھی اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا۔ لیکن جنت کے بعد تو جیسے سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ دین محمد نے یکے بعد دیگرے بہت سی زرعی اراضی خریدی تھیں اور یہ اراضی فصلوں کی صورت جیسے سونا اگل رہی تھیں۔ مزاروں اور مویشیوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ روپے کی فراوانی کے ساتھ ساتھ زہرا کے سلیقے نے گھر کی حالت بھی بدل دی تھی۔ دین محمد نے گھریلو کام کاج کے لیے اسے کئی ملازمیں رکھ کر دی تھیں، لیکن وسائی کے سوا زہرا نے سب کو فارغ کر دیا۔ اسے ہاتھ پیر توڑوا کر پلنگ پر بیٹھے رہنا قطعی گوارا نہ تھا۔ دین محمد اس ساری ترقی کو جنت کی خوش بختی قرار دیتا تھا اور ارد گرد کے رہنے والے سبھی جنت پر رشک کرتے نہ تھکتے تھے۔ باہر آنگن میں ایک شور بلند ہوا تھا۔ زہرا نے چونک کر باہر دیکھا۔ چھوٹی بی بی کا پیر پھسل گیا ہے بی بی، وسائی دروازے میں کھڑی اطلاع دے رہی تھی۔ زہرا چمچ چھوڑ کر سرحد سے باہر لپکی۔ بچے بڑے سب جنت کے گرد جمع تھے۔ جنت کی تھوڑی سے جھرجھر خون بہہ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ! زہرا نے تڑپ کر دل تھام لیا۔ کیسے لگی چوٹ؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ دین محمد نے جنت کو گود میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے جا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ زہرا نے دوپٹے کا پلو روتی ہوئی جنت کی تھوڑی پر رکھ دیا۔ دین محمد باہر نکل گیا تھا۔ وسائی دوڑ کر جا، تھوڑی برف لے کر آ، جلدی کر۔ زہرا نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وسائی کو مخاطب کیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ جنت کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے نکلنے والے خون زہرا کو اپنے جسم سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وسائی کٹورا بھر برف لے آئی۔ زہرا نے برف کا کٹورا زخم پر لگایا، پھر جھنجھلا گئی۔ میری بھی مت ماری گئی ہے، بھلا برف سے خون رکتا ہے؟ وسائی، رسوئی میں نے ہلدی پیس کر رکھی تھی، جا جلدی لے کر آ۔ ہلدی کے وافر مقدار لگائی، تب جا کر خون بہنا کم ہوا۔ چھوٹی بیوی کو بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا بی بی، زخم اتنا گہرا ہے مجھے لگتا ہے ٹانکے لگیں گے۔ یہ شور کیسا ہے وسائی؟ وسائی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، پھر سینے پر 2 ہتھڑا مار کر بولی، ہائے میں مر گئی بڑی بی بی، چودھری جی نے فاروق پتر کو مار مار کر ادھموا کر دیا ہے۔ کیا؟ زہرا بھڑکا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے خود دیکھا تھا بڑی بی بی، جنت بی بی کا اپنا پیر پھسلا تھا، فاروق نے کچھ نہیں کیا۔ زہرا تیزی سے باہر بھاگی۔ فاروق سسکیاں بھرتا باپ کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ میں نے کہا نا دین محمد، فاروق کی کوئی غلطی نہیں ہے، جنت خود ہی گر گئی تھی، بچوں کو ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں لگ جاتی ہیں، زبیدہ کا شوہر کہہ رہا تھا۔ خواہ غلطی نہیں ہے، فاروق کا پیر درمیان میں نہ ہوتا تو جنت کبھی نہ گرتی، اس کی وجہ سے میری بچی کا اتنا خون بہا ہے، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ دین محمد غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اور کتنی سزا دینی ہے؟ پہلے ہی اتنی بری طرح مار چکے ہو میرے بچے کو، اب کیا جان لو گے اس کی؟ زبیدہ نے ناگواری سے بھائی کو دیکھا۔ میری بیٹی کو چوٹ پہنچی ہے، اس میں جان بھی لوں تو کم ہے۔ دین محمد، اپنی حد میں رہو، میں اپنے بچوں کے زخموں کا حساب لینے لگوں تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، زبیدہ کے شوہر نے غضبناک ہو کر کہا تھا۔ اپنے بچے کے لیے کیسی ہڑک اٹھ رہی ہے، اور میری بچی؟ ماما جی، میری غلطی نہیں ہے، فاروق منمنایا۔ تو چپ کر، دین محمد آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ زبیدہ کے شوہر نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔
फारूक की गलती ना होने के बावजूद मैंने माफी मांगी, लेकिन तुम्हारे भाई अब तक मेरे बेटे को गालियां दे रहा है। अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे भाई के घर रहने का शौक है तो तू रह, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। ठहरो जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये पहला मर्द है जिसकी बीवी ने बेटी जनी है, बल्कि बेटी भी क्या, मलका कहो। जरा सी बात पर आसमान सर पर उठा लिया। ऐसी भी क्या नाज बर्दारियां। मैं जा रही हूँ अम्मा। जिस घर में मेरे शोहर और बच्चे को इज्जत नहीं, इस घर में रहकर क्या करूंगी। हाँ हाँ जाओ, दीन मोहम्मद ने तनफुर से कहा। अगली बार आओ तो इस सपोलिये को लेकर आने की जरूरत नहीं। मेरे घर के दरवाजे इस पर हमेशा के लिए बंद है। दीन मोहम्मद की ये आखिरी बात ताबूत में हितमी कील साबित हुई थी। जुबैदा ने अपना सामान खींच खांच कर निकाला। अम्मा और जहरा हैं ही करती रह गई और जुबैदा अपने बच्चे और शोहर के साथ घर की दहलीज पार कर गई। दीन मोहम्मद ने बांस का टुकड़ा दूर उछाला और कमरे की तरफ बढ़ गया, जिसके खुले दरवाजे से जन्नत की मुंतजिर मासूम आंखें झांक रही थीं। अनु, वलीद ने दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में झांका। एनिया राइटिंग टेबल के सामने बैठी कुछ लिखने में मसरूफ थी। वलीद की आवाज पर सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? कुछ बात करनी है। इस दरवाजे की तरफ देखता पाकर वलीद ने पूछा था। मैं पढ़ रही हूँ वलीद, एनिया ने एक नज़र वॉल क्लॉक पर डालते हुए कहा था। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 मिनट। वलीद ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। खैरियत तो है ना वलीद? एनिया ने किसी कदर हैरान होकर पूछा था। वलीद सर इस बात में हिलाते हुए बेड की पालती पर बैठ गया। हाँ खैरियत है। वलीद क्या कर रहा है? बातें करने का मूड था तो इसे भी साथ ले आते। एनिया ने कुर्सी का रुख उसकी तरफ मोड़ते हुए छोटे भाई के मुतालिक इस्तफसार किया था। वो तो कब का सो भी चुका और बातें करने का मूड नहीं था। मुझे पता था तुम पढ़ाई में बिजी होगी, बस एक आइडिया डिस्कस करना था, इसीलिए आ गया हूँ। कैसा आइडिया? एनिया इस्तफहमिया नजरों से इसे देखने लगी। वली चंद लम्हे पुरसोच नजरों से इसे देखता रहा, फिर पूछने लगा। तुम एग्जाम में मसरूफ हो, शायद नोटिस ना किया हो, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ मम्मी डैडी के दरमियान कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कैसी प्रॉब्लम? एनिया बुरी तरह चौंकी। वो वाकई कुछ रोज से बहुत मसरूफ थी कि अपना होश भी ना था। इस बारे में मैं हितमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कोई बात ज़रूर हुई है। वो उलझा उलझा सा बोल रहा था, जैसे खुद भी समझ ना पा रहा हो। उस रोज़ डिनर पर जो बात हुई, इसके बाद से मैं देख रहा हूँ दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हैं। आपस में बात भी नहीं करते। वो पहले भी बात नहीं करते थे। आई I मीन मैंने इन दोनों को ज़्यादा बात करते नहीं देखा, एनिया ने कहा था। खैर खैर ये एक अलग मौजू है। बस मैं चाहता हूँ मुझे मेरे पेरेंट्स आम पेरेंट्स की तरह नजर आए, खुशबाश मुतमईन। शायद तुम्हें मेरी बात अजीब लगे अनु, लेकिन मुझे हमेशा लगता है जैसे इन दोनों को किसी ने साथ रहने पर मजबूर किया है। मम्मी डैडी के साथ और डैडी मम्मी के साथ खुश नहीं है। वलीद, वो लोग 18 साल से साथ हैं। खुश ना होते तो कब के अलग हो चुके होते, एनिया ने कहा। गो कि इसकी कुछ ख्यालात वलीद से मेल खाते थे, मगर इसकी राय बहरहाल मुख्तलिफ थी। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, वलीद ने साबका उलझन से कहा, फिर गहरी सांस भरकर बोला। परसों मम्मी और डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इस रोज कोई सरप्राइज पिकनिक क्यों ना अरेंज कर लें। परसों 28 है? एनिया को एकदम याद आया था। हाँ, वलीद ने कहा। आइडिया अच्छा है वलीद, लेकिन मम्मी और डैडी जाने के लिए राजी नहीं होंगे। मम्मी तो शायद हमारा दिल रखें, जबकि डैडी, तुम जानते हो वो कितने खिलाफ हैं। आज तक इन्होंने अपनी एक भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की। डैडी को राजी करना मेरी जिम्मेदारी है, मम्मी की जिम्मेदारी तुम ले लो। डैडी ने सेलिब्रेशन नहीं रखी तो इस बार वो खुश होंगे। अगर वाकई मेरा शक दुरुस्त है कि इन दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, बल्कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, एनिया ने कहा, फिर इसे देखकर शरारत से बोली। वाह मेरे भैया, तुम तो बड़े ज़हीन हो गए हो। ज़हीन तो खैर मैं पहले भी था, लेकिन बस जहानत का इजहार अब करने लगा हूँ। वो बेनियाजी से कहता खड़ा हो गया। मैं सारे इंतजामात मुकम्मल करके तुम्हें बता दूंगा। मेरा ख्याल है कल रात 12 बजे हम इन्हें विश करें और परसों पिकनिक मनाई जाए। एनिया ने इस बात में सर हिला दिया। परसों मेरी छुट्टी भी है। तुमने वली को बता दिया? तौबा करो, इसके सामने जिक्र भी मत करना। कल 12 बजने से पहले इसे भी बता देंगे, वरना इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। अभी जाकर सब कुछ मम्मी को बता देगा। तुम पढ़ो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। वलीद जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गया था। एनिया दरवाजे को देखते हुए सोचने लगी।
ولید ماشاءاللہ سے کتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ ممی اور ڈیڈی کے مابین جو نہ سمجھ میں آنے والی ٹینشن چل رہی ہے، اسے کتنی جلدی بھانپ گیا۔ خدا کرے اس کی کوشش کامیاب رہے، ورنہ میرے پیارے بھائی کو کس قدر مایوسی ہوگی۔ کیوں نہ ہم اس پکنک پہ عباس بھائی کو بھی انوائٹ کر لیں۔ اسے خیال آیا تھا، انگلیوں میں بال پوائنٹ گھماتے ہوئے وہ سوچنے لگی، آفٹر آل وہ بھی تو اس فیملی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ولی سے بات کروں گی۔ کتاب کھولتے ہوئے وہ پکا تہیہ کر چکی تھی۔